اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ، ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، تو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ود دی اسلامک گریٹنگس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ARY QTV کے پلیٹ فارم سے ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح اولیاء اللہ کا جس طرح ذکر کیا جاتا ہے اسی ایک ہستی کا ذکر لے کر آپ کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے، معرفت الہی میں جن کے شب و روز گزرے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہ سب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، علماء کرام مشائخ اعظام انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور جو سوانح حیات ہے، جو کردار ہے، جو خدمات ہیں اس عظیم ہستی کی جن کا ذکر ہم کرنے چلے ہیں، وہ یقیناً ہم سب کے لیے قابل اتباع ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ یہ پروٹوکول ان کے لیے بروز حشر آن دی ڈے آف ریسریکشن کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت الہی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارے، تو ان کے لیے یہ مجدہ ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ انعام ہے، یہ ریوارڈ ہے کہ ان کو یہ پروٹوکول ملے گا کہ کل بروز حشر نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ آج انہی عظیم ہستیوں میں سے جس ہستی کا ہم ذکر کرنے چلے ہیں وہ ہیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے نہ کہ صرف بحیثیت صوفی شاعر اپنی کمالات کا لوہا منوایا، بلکہ آپ نے دیگر شعبہ جات میں دین اسلام کی جس انداز سے خدمت کی وہ یقیناً قابل تحسین بھی ہے، اور انہی کی شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے آج علماء کرام ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ مولانا جامی کی شخصیت کیسی تھی، آپ کی جائے ولادت، اور پھر آپ نے ابتدائی تعلیم کس طرح حاصل کری، آپ نے پھر تصانیف کے ذریعے، منظومات کے ذریعے اور بحیثیت تاریخ دان پھر کس طرح کی آپ نے تاریخ رقم کری اور کیا خدمات پیش کی، اور انشاءاللہ قبیلہ حسان سے بھی ایک آواز ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز علماء کرام سے کرنے چلا ہوں، اور تعارف میں سب سے پہلے اپنے محسن، اپنے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں اور ماشاءاللہ گاہے بگاہے QTV کے پلیٹ فارم پر مختلف پروگرامز میں آپ ان کو سماعت کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی زیغم علی گردیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت آواز، خوش الحان، خوش گلو ثناخواہ فہیم نیازی صاحب، السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ابتدا میں چاہوں گا کہ ہم ایک کلام شامل کر لیں تاکہ منتظر ہمارے ناظرین کے مولانا جامی کی شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہو، اور پھر ان کا فارسی کلام ابتدا میں شامل نہ کیا جائے تو پھر کچھ بات ادھوری لگتی ہے، تو لہٰذا میں فہیم بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابتدا میں کلام پیش کیجیے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زے احوالم محمد را خبر کن،
زے احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوئے من نظر کن زروے لطف سوئے من نظر کن بے باری جان مشتاقم درا جان بے باری جان مشتاقم درا جان فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن مشرف گرچہ شد جامی سے لطفاش مشرف گرچہ شد جامی سے لطفاش خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں. ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں، ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی شخصیت کے اعتبار سے ابتدائی تعلیم آپ نے کس طرح حاصل کری، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار پھر جو آپ نے خدمات پیش کی، اس حوالے سے یہ اس پروگرام کو، اس ایوان کو سجایا گیا. مفتی صاحب، ابتدا میں چاہوں گا کہ فرمائیے گا کہ مولانا جامی کی جائے ولادت، اور پھر خاص طور پر جو حسب اور نسب کے حوالے سے جو تاریخ پائی جاتی ہے، اور پھر ابتدائی تعلیم آپ نے پھر کہاں سے حاصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ، نور الدین، عماد الدین، کیا کہنے ان کے، کیا ان کی بات کی جائے. سب سے پہلے تو علامہ جامی رحمہ اللہ کا ایک شعر، چونکہ ان کی زندگی کے حوالوں میں سے جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ایک عظیم عاشق رسول ہونے کا ہے اور ایک عظیم نعت گو شاعر ہونے کا ہے. یہ حوالہ عوام میں مشہور ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ادروائز ابھی آگے گفتگو ہوگی کہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محقق بھی تھے، مختلف علوم و فنون پہ اسے کس طرح کی کمانڈ حاصل تھی وہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ان کا وہ حوالہ جو ان کا مرکزی حوالہ عوام و خواص دونوں میں مشہور ہے. تو علامہ جامی رحمہ اللہ نے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جو ہے وہ شعر عرض کیا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا، نسخہ کونین را دیبا چاوست جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست. کیا آپ اس کونین کی کتاب کے لیے
کتاب کونین کا جو نسخہ ہے اس کے لیے مقدمہ تو حضور ہی کی ذات ہے، اور تمام عالم غلام ہے اور بادشاہ وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ کیا کہنے یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ اس شعر کو لے کر مصور پاکستان شاعر مشرق اقبال نے ٹریبیوٹ پیش کیا علامہ جامی کو، اس پہ انہوں نے تضمین کہی ہے اسرار خودی میں، اور تضمین کہتے ہوئے کہا تھا، اس شعر کو بنیاد بنا کر اقبال نے کہا تھا، کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم، شعر لبریز معانی گفتاست در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست، نسخہ کونین را دیبا چاوس جملہ عالم بندگان و خواجہ اوس۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں ملا جامی رحمہ اللہ کے انداز کا، علامہ جامی کے انداز کا قتیل ہوں، کشتہ ہوں، یعنی فدا ہوں ان کے انداز پر، کشتہ انداز ملا جامیم، کیوں نظم و نثر او علاج خامیم، کہ ان کی نظم اور ان کی نثر یہ دونوں میری خامی کا علاج ہیں، یہ دونوں خامی کا علاج کرتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال جیسی ہستی کہہ رہی ہے۔ اور یہ جہاں جو خامی کا علاج نظم و نثر جامی کو کہا ہے نا، یہ ہر اینگل سے کہا ہے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے کہا ہے۔ علمی سطح پر بھی وہ خامیوں کا علاج ہے نظم و نثر جامی، روحانی سطح پر بھی وہ خامیوں کا علاج ہے، باطنی سطح پر بھی خامی کا علاج ہے، اور قلبی سطح پر بھی وہ خامی کا علاج ہے، اور فنی سطح پر بھی وہ خامی کا علاج ہے۔ نظم و نثر او علاج خامیم، شعر لبریز معانی گفتاست۔ انہوں نے کیسا مضبوط اور عمدہ شعر کہا ہے جو معانی سے لبریز ہے، در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست، اور شعر نہیں کہا بلکہ حضور کی تعریف میں انہوں نے تو موتی پرو دیے۔ کیا پرو کر کہا گا؟ نسخہ کونین را دیباچہ اوست، کتاب کونین کا مقدمہ دیباچہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام، جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست۔ تو یہ ٹریبیوٹ اقبال کی طرف سے بھی ہے، تمام عالم ان کا غلام، اور ہم خواجہ صرف اور صرف سرکار علیہ السلام ہے۔ علامہ جامی کی طرف سے حضور کو ٹریبیوٹ ہے، اقبال کی طرف سے علامہ جامی کو ٹریبیوٹ ہے، اور اقبال کی اتباع میں ہماری طرف سے بھی علامہ جامی رحمہ اللہ کو یہ ٹریبیوٹ ہے، کشتہ انداز ملا جامی، نظم و نثر او علاج خامیہ۔ اب آئیے علامہ جامی رحمہ اللہ کی ولادت کی طرف اور ان کے نام و نسب کی طرف۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کا اصلی لقب تو عماد الدین تھا، لیکن زیادہ مشہور آپ نور الدین کے لقب سے ہوئے۔ بہرحال عماد الدین لیں یا نور الدین لیں، دونوں ہی لقب آپ پر صادق آتے ہیں۔ عماد الدین مانا دین کا ستون، اور آپ کی زندگی واقعی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے دین کی اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، اتنی خدمات سر انجام دی ہیں کہ واقعی آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کو عماد الدین کہا جائے، اور اہل دین کے لیے آپ نے ستون کا کردار ادا کیا ہے، دین کے ستون کا مضبوط تھم ہیں آپ، پلر ہیں دین کا۔ اور اگر نور الدین پر آئے تو واقعی آپ نے دین کی ایسی خدمات کی اور ایسی آپ نے روشنی بکھیری ہے دین اسلام کی، ایسی آپ نے نور باری کیا ہے کہ واقعی نور الدین جو ہے وہ لقب آپ پہ سجتا بھی ہے، جچتا بھی ہے، آپ کے قامت زیبا پہ بالکل یہ فٹ ان ہے، بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اور جو ہے علامہ نامی اس میں گرامی آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اور جامی جو آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، یہ نسبت ہے آپ کی جو جائے ولادت ہے وہ ہے جام، موضع جام میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے خود ایک شعر بھی اس پہ بھی کتاب آپ نے ایک کہہ رکھا ہے، مولدم جام و رشہ قلمم جرائے جام شیخ الاسلام ایست۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور یہ کہا کہ میرا جو جائے ولادت ہے وہ کیا ہے؟ جائے ولادت میری موضع جام ہے، اور میں نے خود وہاں جس علاقے کے آپ ہیں اسی علاقے کے بڑے مشہور بزرگ تھے شیخ الاسلام احمد جامی رحمہ اللہ، تو کہا میں نے جو میرا جو قلم کا جو فیض ہے یہ بوند کہاں کی ہے؟ یہ اصل میں یہ گھونٹ ہے ان کے جو ان کا سمندر ہے، جو ان کا دریا ہے، ان کی جو لہریں، اس میں سے ایک گھونٹ ہے میرا قلم جو ہے شیخ ماشاءاللہ۔ دو معنی تخلصم جامی، کہ یہ ان دو معنوں کے اعتبار سے میں نے اپنا تخلص جامی اختیار کیا، یعنی ایک جائے ولادت کے اعتبار سے، اور دوسرا شیخ الاسلام احمد جامی رحمہ اللہ کے اعتبار سے میں نے ان دو نسبتوں سے جامی اپنے آپ کو ملقب کیا۔ پیدائش ہوئی ہے شعبان المعظم میں، 23 شعبان المعظم 817 سنہ ہجریہ، وصال آپ کا ہوا ہے 898 سنہ ہجریہ 18 محرم، 81 برس عمر ہے، اور تاریخ ولادت تاریخ جو آپ کی کل عمر ہے اس کو کنکلوڈ کریں آخری تو لفظ کاس کا معنی ہوتا ہے جام، اس کے عدد بھی بنتے ہیں، اعداد اس کے نکلتے ہیں 81، یعنی 81 برس آپ نے جام پیے بھی ہیں، علم کے، عرفان کے، روحانیت کے، عشق کے، اور لوگوں کو بھی پلائے ہیں، اور اس پہ پھر 898 سنہ ہجری میں آپ کا زندگی کا جام چھلک گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ علمی جو سفر ہے آپ کا، روحانی سفر ہے، اس حوالے سے کیا ملفوظات آپ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کے حوالے سے اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف
اوصاف کو آپ کی ذات میں جمع فرمایا. علم و عرفان کے حوالے سے اگر دیکھیں، شعر و ادب کے لحاظ سے ہو، علوم ظاہری اور باطنی کے لحاظ سے ہو، اللہ رب العالمین نے ان تمام اوصاف کا آپ کو جامع بنایا. بے شک. بچپن سے چونکہ آپ کا جو نسب کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک خاندانی شرافت اور عزت اور علم سے ایک جو اور اہل اللہ سے ایک تعلق اور واسطہ ہے وہ ایک آپ کے خاندان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں تو بچپن سے ہی آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ کو ان کی زیارت کے لیے لے جاتے ہیں. تو صرف 5 برس کی عمر میں ان کی طرف سے آپ کو ایک اعزاز و شرف دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے دست مبارک سے آپ کو ایک مشری عطا فرمائی جاتی ہے، آپ اس کو تناول فرماتے ہیں اور خود فرمایا کہ اسی کا فیضان ہے کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین نے اس کی مجھے برکتیں عطا فرمائی ہیں. یعنی ہر علم کو، ہر شے کو مجھ پر آسان فرمایا ہے اور جس چیز کو میں سن لوں اللہ رب العالمین نے میرا ذہن اس کے لیے کھول دیا ہے. یہ حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ کی ایک نظر کا کمال تھا اور ان کے ہاتھ سے آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک فیض کا جو سلسلہ جاری فرمایا. پھر بچپن سے ہی آپ دیکھیں تو بلوغت کے زمانے سے پہلے آپ نے حفظ قرآن مکمل فرما لیا، جو ابتدائی علوم تھے آپ نے مکمل فرما لیے، اور جس میں اگر ہم دیکھیں تو تلخیص المفتاح اور متول جیسی انتہائی مشکل کتابیں ہیں وہ بلوغت سے پہلے آپ نے پڑھ لی. یعنی آپ اپنے والد گرامی سے ابتدائی علوم حاصل کرتے ہیں، پھر ہرات میں، پھر مدرسہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا، پھر وہاں سے جو اس زمانے کے جتنے بھی ہرات کے بڑے نامی گرامی علماء تھے ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے بعد پھر آپ سمرقند تشریف لے گئے. اور سمرقند میں آپ جن شخصیات سے ملاقات فرماتے ہیں، حضرت خواجہ علی سمرقندی علیہ رحمہ اس زمانے کے کبار علماء سے ہیں اور علوم عقلیہ کی تحصیل کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ حضرت خواجہ علی سمرقندی کے پاس جو کچھ تھا میں نے صرف 40 دن میں حاصل کر لیا. یعنی اللہ رب العالمین نے اتنی ذہانت اور اتنا ایک جو کسی چیز کو قبول کرنے کا جو ملکہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ عطا فرمایا. پھر اس زمانے کے جو بڑے علماء ہیں ان میں قاضی روم علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور ایک انتہائی بڑا نام ہے، معتبر نام ہے، لیکن پہلی ہی ملاقات جب ہوئی، پہلی مجلس میں حاضر ہیں، کسی مسئلے پر علم حیت سے متعلق کسی مسئلے پر بحث ہوئی اور طویل وہ بحث جاری رہی اور آخر میں یعنی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جن کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ آپ کا موقف درست ہے اور آپ اس مسئلے میں درست راستے پر ہیں. پھر آپ کے پاس شرح تذکرہ کی ایک آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک اس کا حاشیہ لکھا تھا جو اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے. اب وہ ایک مسلم و مکمل حاشیہ تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ جب آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے اور کچھ سیکھنے کے لیے آئے تو ہر مسئلے پر اتنی بحث و مباحثہ فرماتے کہ ہر مجلس میں ہر جو بھی آپ گفتگو فرماتے تو اس حاشیے میں 2-3 جگہ سے اس کی اصلاح کرنی پڑتی. انٹرپشن کے لیے معذرت، مجھ سے ایک بریک آ رہا ہے اور یہیں سے گفتگو، دل نہیں چاہ رہا آپ کو قطع کلامی کرنے کا لیکن مجبوری، ایک بریک ہے یہاں پر ناظرین اور مختصر سے بریک کے بعد لوٹتے ہیں تو مفتی صاحب کی اسی بات سے انشاءاللہ گفتگو آگے کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اور مفتی زیغم علی گردیدی صاحب آپ کی جو علمی سفر ہے، آپ کا جو روحانی سفر ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بریک سے پہلے میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ پہلے اپنی گفتگو مکمل کر لیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں. آپ نے جب سمرقند سے علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل سے آپ فراغت آپ نے حاصل کی تو اس کے بعد واپس آپ ہرات تشریف لائے اور اب یہاں سے ایک دل میں شوق پیدا ہوا کہ کسی اللہ والے کی صحبت سے فیضیاب ہو اور بچپن سے حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ رحمہ کی نگاہ پہ پڑ چکی تھی اور اہل اللہ سے ایک آپ کو شغف تھا، ایک تعلق اور قلبی ایک آپ کا ایک کنیکشن تھا. اور پھر ہرات میں حضرت خواجہ شہاب الدین محمد علیہ رحمہ ہوں اور باقی اس طرح حضرت خواجہ سعد الدین کاشقلی علیہ رحمہ جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ تھے. تو اور پھر یہ حضرت خواجہ سعد الدین کاشقلی علیہ رحمہ آپ کو جب دیکھتے تھے تو اپنے مریدین کو یہ مبارکباد پیش فرماتے تھے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ہرات میں بیچ کر ہم پہ احسان فرمایا. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ہرات کے لیے ایک بڑا فضل ہے کہ اس نے اس جیسی شخصیت کو یہاں بھیجا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ الہی اس شہباز کو ہمارے جال میں پھنسا دے، یعنی یہ ہمارے پاس آ جائے. اور ظاہر ایک جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی مریدین میں ایسے افراد ہوں جو قابل ہوں، جو باصلاحیت ہوں. اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کا ایک جو تعلق تھا حضرت خواجہ سعد الدین کاشقلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور پھر آپ سے جو ارادت کا ایک تعلق تھا آپ سے جڑا اور آپ کے وصال کے بعد جب حضرت خواجہ سعد الدین کاشقلی علیہ رحمہ کا وصال ہوا
تو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تقریباً 12 سال یا اس سے کم و بیش کا کچھ عرصہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر رہے، فتوحات مکیہ کے کچھ اسباق آپ سے پڑھے، اور حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمہ آپ کا انتہا درجے کا اعزاز و تکریم فرماتے تھے، اور بلکہ اپنے مریدین کو بھی آپ کے پاس بھیجتے تھے کہ آپ جا کر ان سے علوم ظاہری، علوم جو عقلیہ اور نقلیہ ہیں وہ اس کی تحصیل کریں. اور آپ کے پاس جب ہرات سے کوئی آتا، خراسان سے کوئی آتا، تو آپ اس کو فرماتے کہ تمہارے ہاں تو آفتاب ہے، یعنی عرفان کا آفتاب ہے، علوم کا آفتاب ہے، اور تم چراغ کے پاس آ جاتے ہو. یعنی جو بزرگان دین ہیں، جو آپ کے جو پیر ہیں، شیخ ہیں، ان کی بارگاہ سے آپ کا اتنا اعزاز و پروٹوکول دیا جاتا ہے آپ کو. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ظاہری علوم سے بھی مالا مال فرمایا، اور پھر آپ کو خلافت بھی تھی ماشاءاللہ. آپ کو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمہ کی طرف سے بھی خلافت ہے، پھر حضرت خواجہ سعد الدین کاشقلی رحمہ کی طرف سے بھی خلافت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ظاہری علوم سے ہی مالا مال فرمایا، باطنی علوم سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو مالا مال فرمایا. کیا بات ہے مفتی صاحب. صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جو آپ کے جو حج کا سفر ہے آپ کا، اس کے علاوہ دینی حصول کے لیے اور دین کی ترویج کے لیے پھر جو آپ کے دیگر اسفار ملتے ہیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کیا کلام فرمائیں. جی، علامہ جامی رحمہ اللہ نے متعدد اسفار فرمائے ہیں. تو آپ کے ان رحلات، رحلہ جو ہے وہ عربی میں سفر کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع رحلات آتی ہے. تو آپ کے ان اسفار کے ذکر سے پہلے تھوڑا سا آپ کے والد ماجد کا ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ پھر اسے لنک اپ کرتا ہوں کہ آپ کے والد ماجد کا نامی اس میں گرامی تھا علامہ احمد بن محمد دشتی رحمہ اللہ. دشت جو ہے یہ اصفہان کا ایک محلہ تھا، تو اس کی نسبت سے دشتی کہلاتے تھے آپ کے والد بھی اور دیگر آبا بھی آپ کے. تو جب تک آپ وہاں موضع جام میں رہے ہیں تو ان سب کی نسبت جو استعمال ہوتی تھی وہ دشتی استعمال ہوتی تھی. پھر جب وہاں سے آپ لوگ ہرات مائگریٹ کر گئے، ہرات جانے کے بعد پھر نام کے ساتھ نسبت لگنا شروع ہو گئی جامی. اور جیسا کہ میں نے جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ کتاب علامہ جامی رحمہ اللہ کا جو کتاب پڑھا تھا، مکمل کتاب جو علامہ جامی نے کہا کہ مولدم جام و رشہ قلمم جرائے جام شیخ الاسلامیست لا جرم در جرید اشعار بدو مانا تخلصم جامیست. کہ میرا جو جائے ولادت ہے، مولد ہے، وہ جام ہے، اور جو میرے قلم کے رشحات ہیں، یہ جو قطرے ہیں، رشا کہتے ہیں بارش کا جو قطرہ ہوتا ہے اس کو، تو میرے قلم کے جو قطرے ہیں یہ در حقیقت شیخ الاسلام احمد جامی رحمہ اللہ کے گویا گھونٹ ہیں. وہاں ان کا ایک گھونٹ ہے، یہ یہاں پر جو ہے وہ بارش کی صورت اختیار کر گئے. تو جریدہ اشعار میں ان دو معنی کے اعتبار سے میرا تخلص جامی ٹھہرا. میں نے اپنے آپ کو جامی دو نسبتوں سے کہا، موضع جام کی نسبت سے اور شیخ الاسلام احمد جامی رحمہ اللہ سے. آپ کے جو آپ کی دادی تھیں، آپ کی دادی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، محرر مذہب حنفی کہلاتے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آپ کا جو آبائی جو معاملہ ہے، جو حسب و نسب ہے، وہ بھی بیک گراؤنڈ پیچھے سارا وہ علمی اور روحانی ہے، علم و عرفان ہے، پیچھے سے آپ نے انہیرٹ کیا ہے. پھر آگے اپنے اسفار کے ذریعے، وہ اردو کا مشہور جو ہے وہ مقولہ ہے، کہاوت ہے اردو کی، سفر وسیلہ ظفر، کہ سفر جو ہے یہ ظفر یعنی کامیابی کا وسیلہ ہوتا ہے. تو آپ نے بھی جو ہے متعدد اسفار کیے ہیں، وہ اسفار حصول علم کے لیے بھی کیے ہیں، ترویج دین کے لیے بھی کیے ہیں، مخلوق خدا کو افادہ کرنے کے لیے بھی کیے ہیں. افادہ اور استفادہ دونوں زندگی میں جاری رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ نے افادے کے لیے بھی سفر کیے ہیں، استفادے کے لیے بھی سفر کیے ہیں. تو جب ہم کتب تذکرہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایک طویل فہرست نظر آتی ہے ان مقامات کی کہ جہاں آپ سفر کر کے تشریف لے گئے ہیں. آپ سمرقند گئے ہیں، ہرات تو رہتے ہی تھے، سمرقند گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمدان گئے ہیں، کردستان گئے ہیں، بغداد معلہ گئے ہیں، نجف اشرف گئے ہیں، کربلائے معلہ گئے ہیں، دمشق گئے ہیں، حلب گئے ہیں، جس کو حلب لوگ کہتے رہتے ہیں، انگلش میں لیپو کہتے ہیں، درست تلفظ جو ہے وہ حلب ہے، فتح تین. حلب گئے ہیں، دمشق جو ہے، دمشق آپ گئے ہیں وہاں پر. اور آپ دیکھیں 61 برس کی عمر میں جب آپ وہاں گئے ہیں دمشق، تو اس وقت بھی آپ کا علم کے ساتھ تعلق اور شغف ایسا تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں، فقیہ ہیں اعلیٰ پائے کے، علامہ خیزری رحمہ اللہ. آپ نے باقاعدہ ان کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بھی شرکت کی، ان سے سند حدیث بھی لی ہے 61 برس کی عمر میں. یعنی اس وقت بھی آپ کا علم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط تھا، اور اپنے سفر بھی بالکل اور اپنے جوبن پر تھا. آپ نے اسے کبھی فراموش نہیں کیا. شاعر تو تھے ہی، لیکن شاعر کے ساتھ ساتھ عالم و عارف بھی اتنے ہی بڑے پائے کے تھے جتنے پائے کے آپ شاعر تھے. تو علمی اور عرفانی جو معاملات ہیں، اور یہ جو آپ کے اس سفر، ظاہری سفر کے ساتھ ساتھ علمی سفر بھی آپ کا آخر تک جاری رہا ہے، روحانی سفر بھی آخر تک جاری رہا ہے. حجاز مقدس بھی آپ بارہا گئے ہیں، مکہ مکرمہ بارہا حاضری دی ہے، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، مدینہ منورہ بھی بارہا حاضری دی ہے. اور مدینہ منورہ حاضری سے یاد آیا لگے ہاتھوں ایک بات اور، کہ ایک بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات
کہ علامہ جامی رحمہ اللہ جب مدینہ منورہ گئے تو حضور جان عالم علیہ السلام نے کسی کو خواب میں آ کے فرمایا کہ بھئی ان کو روک لو، انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، محبوس کر دیا، تو وجہ کیا؟ پھر جو ہے زیارت ہوئی، دوبارہ بتایا بھائی یہ اگر آ گیا تو باہر نکل کے استقبال کرنا پڑے گا یا دست مبارک باہر نکالنا پڑے گا، فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے روکا تھا، یہ عاشق ہے۔ تو دیکھیں یہ جو قصہ ہے نا، بیان تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مشہور ہے بہت زیادہ، لیکن تاحال کسی بھی معتبر اور مستند مصدر سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ علامہ جامی رحمہ اللہ نے خود جو اپنے حالات لکھے اپنی کتابوں میں ان کو اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ کے شاگرد رشید علامہ عبدالغفور لاری رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کا جو نفحات الانس جس کتاب کا تذکرہ ہوا اس پہ تکملہ لکھا تھا، اس میں آپ کے حالات ذکر کیے ہیں، ان کو آپ اٹھا لیں، رشحات تو عین الحیات اٹھا لیں، دیگر آپ کے معاصرین ہیں انہوں نے جو آپ کے حالات لکھے ہیں، کسی بھی معتبر اور مستند مصدر میں یہ قصہ موجود نہیں ہے۔ درایتی پہلو سے بھی بہت سارے اشکال ہیں، اور پھر یہ کہ آپ تو بار بار وہاں جاتے رہے، کئی مرتبہ آپ نے وہاں حاضری دی ہے، تو پھر انہیں بعد میں کیوں نہیں روکا گیا یا پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ تو یہ اس طرح کے قصے مشہور ہو گئے ہیں، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ہو اس وقت تک اس طرح کے قصے بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے مجھ سے، آپ بہت اصلاح فرمائی آپ نے، یقیناً بہت آپ دیکھیں کہ بڑے تسلسل کے ساتھ اور بار بار اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ARYQTV کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو چیز اوتھینٹک ہے، مستند ہے، انہی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین کو صحیح معلومات جو ہے وہ فراہم کی جا سکے الحمدللہ۔ اور مجھ سے آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ناظرین تک پہنچائیں، اس کے علاوہ ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے خاص طور پر جو آپ نے نعتیہ کلام لکھے اور جو آپ کی دیگر تصانیف ہیں، بحیثیت مصنف آپ نے جو کتب لکھی، جو آپ نے تصانیف کی، اس حوالے سے میں چاہوں گا ضرور گفتگو۔ سہیل بھائی، آپ کی شخصیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں بے شمار پہلوؤں کو یکجا فرمایا۔ ٹھیک، آپ اگر شاعر کی حیثیت سے آپ کو دیکھا جائے تو کئی شعرا آفاق کلام، بلکہ پورا ہی آپ کا کلام کا جو سلسلہ ہے، اشعار جو چاہے وہ نظم ہو یا نثر ہو، نسیمہ جانب بتھا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، اور توی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، پریش دلم پج مجدہ آوارہ ز اسیا یا رسول اللہ۔ تو آپ شاعر کی حیثیت سے اگر آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فن میں آپ کو ایک یگانہ بنایا ہے، اور یعنی آج تک آپ کے کلام میں اللہ رب العالمین نے اس کو پذیرائی اتنی عطا فرمائی ہے کہ ہر آنے والا دن اس میں مزید اس کی جو شہرت ہے اور پذیرائی کا جو سلسلہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر آپ کو سیرت نگار کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یعنی یہ آپ کی ہی ایک فیلڈ ہے، آپ ہی کا ایک شعبہ ہے۔ شواہد النبوہ اٹھائیں اور دیگر کتب اٹھائیں، پھر اسی طرح نفحات الانس اٹھائیں، یعنی اس میں آپ نے مختلف شخصیات کے تعارف کو یکجا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف و خصائل کو، آپ کے معجزات کو شواہد النبوہ میں، اور پھر اسی طرح اگر ایک عالم کی حیثیت سے درسیات کے حوالے سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو شرح جامی یعنی کافیہ جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور تمام تقریباً مدارس اور مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی تقریباً 150 سے زائد شروحات ہیں، لیکن شرح جامی کو جو ایک امتیاز اور ایک جو شہرت حاصل ہے وہ کسی باوجود اس کے کہ آپ فارسی ہیں، فارسی زبان بولنے والے ہیں، لیکن آج عرب بھی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے قلم میں وہ تاثیر اور وہ برکتیں اور وہ ایک اس کا فیض اہل اللہ سے جو نسبت کا ایک تعلق ہے، اس کا فیض اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح اگر آپ کی شخصیت کو تصوف کے حوالے سے اگر آپ کا جائزہ لیا جائے، فصوص الحکم کی آپ نے شرح لکھی، اور فصوص الحکم کے بعض اسباق آپ نے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار علیہ سے آپ نے پڑھے، تو اس حوالے سے اگر آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو آپ ایک صوفی کی حیثیت سے یعنی سامنے آتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں اللہ رب العالمین نے اس وصف کو جمع فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ کے دیگر جو معمولات کا اگر جائزہ لیں تو صرف عالم کی حیثیت سے نہیں، صرف شاعر کی حیثیت سے نہیں، یا صرف ایک صوفی کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نظر نہیں آتی، بلکہ ہرات میں بے شمار مساجد آپ نے تعمیر فرمائی۔ یعنی ایک عالم کو، ایک صوفی کو، ایک شاعر کو، بلکہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے جو دین سے وابستگی کو ہر جہت میں مساجد آپ نے تعمیر فرمائی، اور اپنی جیب خاص سے آپ نے کئی خانقاہیں تعمیر فرمائی، کئی مدارس تعمیر فرمائے، ماہانہ جو ان کے معاملات تھے، اخراجات تھے، وہ خود اپنی جیب خاص سے اس کو برداشت فرماتے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام اوصاف کو جمع فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ نے تحریر فرمائی،
پھر آپ نے جب حرمین کا سفر فرمایا تو اس طرح فتول حرمین آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے حرمین کے آداب اور وہاں حاضری کے تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضری کے تقاضے، حج سے متعلق مسائل کو آپ نے وہاں جمع فرمایا. پھر اسی طرح اشیات اللمات جو حضرت شیخ فخر الدین عراقی علیہ رحمہ نے فصوص الحکم کے بعض اسباق پر اور بعض اس کے جو رسائل تھے اس پر کلام فرمایا تھا، آپ نے اس کی شرح یہ لکھی. پھر شواہد النبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ نے تحریر فرمایا. پھر رسالہ تحلیلیہ جس میں کلمہ طیبہ کے اسرار و رموز کے حوالے سے آپ نے کلام فرمایا. یعنی آپ نے جس جہت سے بھی اپنے قلم کو اٹھایا، جس علم پر، جس فن پر آپ نے قلم کو اٹھایا، آپ نے انتہا فرما دی. اور آج تک اللہ رب العالمین نے آپ کے قلم کا یہ فیض اس امت میں جاری فرمایا ہے کہ جس علم سے متعلق کسی کو رہنمائی چاہیے، تصوف ہو، طریقت ہو، یا درسیات کے حوالے سے ہو، یا شاعری کے حوالے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع اگر کسی نے روشن کرنی ہے، باوجود اس کے کہ کوئی فارسی نہ بھی جانتا ہو، آپ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کو سننے سے ہی اللہ رب العالمین اس کا ایک فیض اور تاثیر جاری فرما دیتا ہے. تو جس حساب سے، جس پہلو سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، اللہ رب العالمین نے بے شمار کمالات آپ کی ذات میں جمع فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، جو ورسٹیلٹی ہمیں ایک ہمہ جہت شخصیت نظر آتی ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں، نہ کہ صرف بحیثیت صوفی شاعر جو کہ زبان زد عام ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے فارسی کے اندر، جو آپ نے نعتیہ کلام لکھے، یہ اپنی جگہ ایک انفرادیت رکھتی ہے، لیکن دیگر شعبہ جات میں جو دین اسلام کی خدمت آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً علماء کرام کی اس گفتگو سے آپ سب مستفید ہوئے ہوں گے. اور یقیناً آپ کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کی خدمات کو دیکھیں، جو رب العالمین نے آپ پر نوازشیں کی ان کو دیکھیں، تو یہ فذکرونی اذکرکم کی اصلی تصویر ہے کہ آج بھی ان کا ذکر جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ جو اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی غلامی میں گزارتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کو اسی انداز سے نوازا کرتا ہے. جو گفتگو ہم نے مولانا جامی کے حوالے سے سنی، رب تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، بہترین گفتگو. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سحر حاصل کرام. اور آخر میں اپنے بھائی فہیم کا بھی انشاءاللہ کلام ہم شامل کریں گے رخصت ہونے سے پہلے. اور جاتے جاتے بس ایک میسج کے طور پر جو ایوان سجا اور جس شخصیت پر گفتگو ہوئی، ہم جب دیکھتے ہیں آپ کے کمالات کو، اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے رب تعالیٰ سے اپنے عشق کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آپ نے جس طرح خدمت دین کیا، اور پھر جس طرح مفتیان کرام نے فرمایا کہ ہر شعبے میں جس طرح کی آپ کی خدمات ہیں اس کو خراج پیش کرنے کا یقیناً دل چاہتا ہے. اور آپ کی جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس سے تاثیر لیتے ہوئے، ان دو اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. اور انشاءاللہ آخر میں فہیم بھائی کلام بھی پڑھیں گے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ فہیم بھائی. تنم فرسودہ جا پارا زیجران یا رسول اللہ، دلم پژمردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر راری، منے مس کی زناداری، منے مس کی زناداری، فدائے نقش نالنت، فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے
نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ چبازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا دران یا رسول اللہ تنم فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت